إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. صدق الله مولانا العظيم. انتہائی قابل قدر معزز سامعین مکرم، اللہ رب العزت جو ہم سب کے خالق و مالک ہیں، اللہ رب العزت وہ ذات ہے کہ جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا اور پھر اس نظام کو چلایا اور انگرد انبیاء علیہ السلام اس دنیا میں آئے اور اپنی کوششوں سے دین اسلام کا جھنڈا بلند کیا اور آج یہ دین ہم تک پہنچا۔ اس دین میں کچھ ایسے صحابہ کرام جنہوں نے اپنی زندگیاں لگا دی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ پوری کائنات سے سب سے اعلیٰ ہستی ہیں، اللہ رب العزت نے ان کو اعلیٰ اور آفا بنایا اور آج ہم تک وہ دین محمد مصطفیٰ کے ذریعے پہنچا۔ آج کی خطبہ جمعہ المبارک میں ہم کچھ ایسی باتیں سیکھیں گے سیرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہ ابو بکر صدیق کون تھے اور ان کا مقام اور مرتبہ کیا تھا۔ چند دن پہلے سوشل میڈیا پہ میں نے دیکھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو شیعہ رافضی اپنی غلیظ زبان سے گالی نکالتا ہے، برے الفاظ کہتا ہے، تو دل کے اندر خیال آیا، ایمان نے سنجوڑا کیوں نہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے چند باتیں آپ کے سامنے پیش کروں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ جن کا نام عبد الکعبہ تھا، جب آپ مسلمان ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نام عبداللہ رکھ دیا۔ آپ کی کنیت ابو بکر تھی اور آپ کا لقب صدیق تھا۔ آپ کے والد عثمان اور آپ کی کنیت ابو قحافہ تھی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کی والدہ کا نام سلمہ تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ ان کا شمار سرداران مکہ میں ہوا کرتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ابتدائی نمازیوں میں بھی آپ کا نام شمار کیا جاتا ہے۔ جب آپ مسلمان ہوئے
تو پھر آپ نے اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے تبلیغ شروع کر دی اور لوگوں سے آپ کا میل جول زیادہ ہوا کرتا تھا. اس لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی مجلسوں میں اور بڑے بڑے لوگوں اور سرکاروں میں دین کی تبلیغ شروع کر دی اور اللہ کی توحید کا اعلان کیا. جب اعلان کیا تو مکہ کے بہت سارے لوگ آپ کی تبلیغ سے متاثر ہوئے اور اسلام لے آئے، جن کے اندر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زبیر اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ اور حضرت سعد بن وقاص یہ شامل ہیں. انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ کی تبلیغ سے متاثر ہو کر اسلام کو قبول کیا. ابو بکر صدیق جو کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے قریبی ساتھی، جنہوں نے دین کی سربلندی کے لیے ہر جد و جہد کی کہ اسلام کا بول بالا ہو جائے، اسلام اس دنیا میں غالب آ جائے. ہر وہ ممکن کوشش کی، چاہے وہ مال کی کوشش ہو یا پھر لڑائی کی جنگ کی کوشش. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ ہر جگہ نظر آتے. ابو بکر صدیق وہ تھے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ یہ لا الہ الا اللہ کی آواز، یہ دعوت و تبلیغ کی آواز، یہ لا الہ الا اللہ کا ترانہ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ ان کے کانوں میں پڑتا ہے تو لا الہ الا اللہ کی آواز ان کے دل میں اتر جاتی ہے. حضرت بلال جن کا مالک ایک کافر تھا اور حضرت بلال جو کہ غلام تھے، آپ کا مالک آپ پر ظلم کرتا، آپ کے سینے کے اوپر پتھر رکھ دیتا اور پھر رسی سے باندھ کر مکہ کی گلیوں میں گھسیٹتا، تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیتا اور چٹانوں کے نیچے دبا دیتا. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ ان کی زبان سے یہ الفاظ نکلتے احد احد، جس کا مطلب کہ میرا الہ اللہ ہے جو ایک ہے. دین کی تبلیغ کرتے رہے، لا الہ الا اللہ کی دعوت کو قبول کیا. وہ ظلم کرتا رہا اور آپ ظلم سہتے رہے. لا الہ الا اللہ کے بول کو بتاتے رہے، اپنی زبان سے زور زور سے اونچی آواز سے کہتے
کہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہی حقیقی معبود ہے۔ اس آواز کو بلند کرتے رہے، لوگ سنتے رہے، یہاں تک کہ یہ آواز دل کے اندر گہرائی کر گئی۔ کہا جان سے مار سکتے ہو لیکن محمد عربی کا دین یہ نہیں چھوڑ سکتا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ جب ان پر ظلم کی انتہا ہوئی، ظلم بڑھ گیا، ظالموں نے ظلم کی انتہا کی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ دیکھتے ہیں کہ ابو بکر صدیق جو کہ ان پر ظلم ہوتا ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ نے حضرت بلال کو خرید کر اللہ کے نام پر آزاد کر دیا۔ یہ ابو بکر صدیق تھے جنہوں نے اللہ کے نام پر ایک غلام کو آزاد کیا، اور ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ میں نماز پڑھ رہے تھے، اور ایک کافروں کی ٹولی جو باہر بیٹھی ہوئی تھی دیکھا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، سجدے کی حالت میں ہے۔ ایک کافر عقبہ اٹھتا ہے، اپنی چادر کو لپیٹتا ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نکلتا ہے، اور اس چادر کو ان کی گردن میں باندھ کر بل دیتا ہے، زور سے کھینچتا ہے، دباتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنی شدید تکلیف محسوس ہوتی ہے، ادھر ابو بکر صدیق آتے ہیں، دیکھا کہ کافر ظلم کر رہا ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ دوڑ کر جاتے ہیں اور اس کافر کو دھکا دیتے ہیں اور کہا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، تم اس بندے کو اس لیے قتل کرنا چاہتے ہو، اس لیے مارنا چاہتے ہو کہ یہ اللہ کو اپنا رب مانتا ہے، اس کو اپنا معبود مانتا ہے، اس لیے اس کو قتل کرنا چاہتے ہو۔ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ، حتیٰ کہ یہ تمہارے رب سے نشانی لے کر آیا ہے، اپنے رب کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہے، اور تم اس پر ظلم کرتے ہو۔ جب یہ بات سنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ نے یہ کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ظالموں نے چھوڑ دیا اور پھر ابو بکر کو پکڑ لیا۔ حضرت ابو بکر صدیق کو پکڑا اور اتنا مارا، ان پر ظلم کیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ کچھ قبیلے والے آئے، اٹھا کر گھر لے جاتے ہیں۔ جب گھر جاتے ہیں کچھ دیر بعد ہوش آتا ہے، اور پھر ہوش آنے کے بعد سب سے پہلا سوال یہ کرتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کیسی ہے، وہ کیسے ہیں؟ یہ وہ ابو بکر صدیق جس کو اس مہینے کے اندر شیعہ رافضی اپنی گندی زبان سے گالیاں دیتے ہیں۔ دیکھو، سب سے پہلے ہوش آنے کے بعد سب سے پہلے محمد مصطفیٰ کا پوچھتے ہیں کہ وہ کیسے ہیں۔ ماں دودھ لے کر آتی ہے کہ بیٹا دودھ پی لو، جسم میں طاقت آ جائے گی، کچھ جان آ جائے گی۔
کہا نہیں، واللہ اللہ کی قسم مجھے یہ دودھ پینا حرام ہے جب تک میں محمد مصطفیٰ کا چہرہ نہ دیکھوں۔ کندھوں پر اٹھایا گیا اور پھر سہارا دے کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے جایا گیا، اور پھر جب چہرے کو دیکھا تو زبان سے یہ الفاظ نکلے، اے اللہ کے رسول، آپ کو دیکھنے کے بعد سارے غم اور ساری تکلیفیں دور ہو گئی۔ یہ وہ تھے ابو بکر صدیق جنہوں نے اسلام لانے کے بعد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب 13ویں ہجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار نے گاڑیوں میں بند کیا۔ ابو طالب وہ تھے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ کھڑے ہوا کرتے تھے۔ کوئی بھی کافر ظلم کرنے کے لیے آتا، آپ دیوار بن کر کھڑے ہو جاتے۔ جب کفار نے آپ کو گھاٹیوں میں بند کیا، ابو طالب اپنے بچوں کو لے کر محصور ہونے کے لیے آ گئے۔ حضرت ابو طالب جب فوت ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا غم ہوا۔ اس کے بعد 3 دن بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ وارضا وہ بھی فوت ہو گئی، اور پھر اس سال کا نام غم والا سال پڑ گیا۔ حضرت خدیجہ وہ تھی کہ جس کے بارے میں حضرت عائشہ پوچھتی ہیں، اے اللہ کے نبی، آپ حضرت خدیجہ کو اتنا کیوں یاد کرتے ہیں؟ حضرت عائشہ نے جب سوال کیا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا، حضرت خدیجہ تو وہ تھی کہ جب مجھے لوگ جھٹلایا کرتے تھے، مجھ پر ظلم کرتے تھے، وہ میری تصدیق کیا کرتی تھی۔ جب لوگ مجھ پر ظلم کرتے اور ظلم کی انتہا کرتے تو پھر وہ میرے زخم بھی دھویا کرتی تھی، اور جب لوگوں کے ظلم بڑھ گئے پھر حضرت خدیجہ لوگوں نے مجھ پر مال کو روک لیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے اپنا سارا مال مجھ پر وقف کر دیا۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وارضا جب ان پر ظلم کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جب معراج پر گئے اور پھر یہ بات مکہ میں کفار کے اندر گردش کرنے لگی تو ایک کافر ابو جہل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ڈھونڈتا ہوا ایک جگہ پہ آیا۔ حضرت ابو بکر صدیق بیٹھے ہوئے تھے مسجد میں، پوچھا کہ اے ابو بکر، ایک سوال آپ سے پوچھنا ہے۔ کہا، ابو جہل پوچھو، کون سا سوال پوچھتے ہو؟ کہا، میرا سوال یہ ہے، اگر کوئی انسان کہے کہ رات کے ایک پہر میں ایک انسان بیت اللہ سے بیت المقدس گیا اور پھر وہاں سے آسمانوں کی سیر کی اور رات کے اسی پہر میں واپس آ گیا،
تو ابو بکر کہتے ہیں نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ ابو جہل نے کہا لگتا ہے محمد کے ایک ساتھی کو میں اس سے دور کر دوں گا۔ دل کے اندر بڑی خوشی ہوئی، لیکن جب یہ آواز لگائی کہ جانتے ہو وہ کون ہے جس نے یہ بات کہی ہے؟ کہا ابو جہل بتاؤ وہ کون ہے؟ کہا وہ شخص ہے جس کو تو محمد رسول اللہ کہتا ہے، جس کو تو اللہ کا رسول کہتا ہے، یہ وہ ہے جس نے اپنی زبان سے یہ کہا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں واللہ، اللہ کی قسم، اگر یہ بات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے تو پھر سچ کہا ہے، محمد رسول اللہ کبھی جھوٹ نہیں بولے۔ یہ وہ ابو بکر تھے جنہوں نے دین کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی۔ میدان جہاد ہوتا تو سب سے آگے ہوتے، جب مال غنیمت اکٹھا ہوتا تو پھر بھی سب سے آگے ہوتے۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کیا جنگ تبوک کے لیے مال غنیمت کا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کا آدھا سامان لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں۔ فرمایا عمر بتاؤ کہ گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ کہا آدھا حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا ہے اور آدھا حصہ گھر والوں کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ دل میں سوچا کہ آج ابو بکر صدیق سے بڑھ جاؤں گا، لیکن ابو بکر صدیق گھر جاتے ہیں اور پھر گھر کا سارا سامان لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، کہا کہ اے ابو بکر اپنے گھر میں کیا چھوڑ کے آئے گا؟ کہا اللہ کے نبی گھر کا سارا سامان لے کر آ گیا ہوں اور گھر کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت چھوڑ گیا۔ جب یہ بات عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے کانوں میں پڑی تو کہا کہ واقعی میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے سبقت نہیں لے سکتا۔ وہ ابو بکر صدیق تھے جنہوں نے اپنی زندگی کو اسلام کے لیے وقف کر دیا۔ صحیح البخاری کے اندر حضرت عامر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، کہا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاد پر بھیجا۔ جب میں جہاد پر گیا اور پھر جہاد سے واپس آیا تو حضرت عمر بن عاص کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، کہا قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے اللہ کے رسول مجھے بتائیے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایھا الناس احب الیہ، اے اللہ کے نبی لوگوں میں آپ کو سب سے زیادہ محبت کس انسان سے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے صحابی حضرت عائشہ جن سے مجھے بے انتہا محبت ہے، فرمایا قلت من الرجال، اے اللہ کے نبی میں نے یہ پوچھا ہے مردوں کے بارے میں کہ آپ کو مردوں میں سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قلت ابا، کہا کہ مجھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے والد ابو بکر سے
سے سب سے زیادہ محبت ہے لوگوں کو۔ اور اگر کوئی شیعہ رافضی اپنی غلیظ زبان سے یہ کہے کہ ابو بکر کے خلاف اپنے دل میں بغض رکھے، ان کو گالیاں بکے، اس مہینے کے اندر صحابہ کرام کی حرمت کو پامال کرے، یہ ایک مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ہاں، یہودی اور عیسائی جو صحابہ کرام کے خلاف بغض رکھتے ہیں وہ تو ہو سکتا ہے، جو اسلام نہیں لایا، دل کے اندر ایمان نہیں، وہی اپنی اس گندی زبان سے ایسے الفاظ کہہ سکتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وارضا، ان کے بیٹے محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد حضرت علی سے پوچھتے ہیں کہ میرے والد مجھے بتاؤ، قلت لأبی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ای الناس خیر بعد رسول اللہ، رسول اللہ کے بعد دنیا کے اندر سب سے افضل اور بہترین انسان کون ہے؟ تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، کہا ابو بکر وہ ہے جو اس دنیا کے اندر تمام انبیاء علیہ السلام کے بعد اور محمد رسول اللہ کے بعد سب سے افضل اور سب سے بہترین انسان ہے۔ دل کے اندر خیال آیا، پھر پوچھوں ثم من، اے میرے والد مجھے بتاؤ کہ اس کے بعد کس کا نمبر ہے، دوسرا نمبر کس کا ہے؟ ابو بکر کے بعد پوچھا، حضرت علی کہتے ہیں ثم علی ثم عمر، عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہیں جن کا دوسرا نمبر ہے، ان کی اللہ رب العزت نے شان اور عظمت زیادہ بیان کی ہے۔ پھر اس کے بعد اس کا بیٹا پوچھتا ہے، کہتا ہے قال من انت، کہا اس کے بعد آپ کا نمبر آتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں وقال ما انا الا رجل من المسلمین، نہیں میں تو ایک انسان ہوں، ایک مسلمان ہوں۔ کہاں ابو بکر اور کہاں عمر، ان کی شان اور عظمت اللہ رب العزت نے زیادہ کی۔ اور اس مہینے کے اندر اگر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کا درجہ دینے والے شیعہ رافضی، جنہوں نے اونچی آوازوں سے لوگوں کے اندر یہ بتلایا کہ سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل حضرت علی، اللہ کو بھی چھوڑ دیا، اللہ کی ذات سے بھی اوپر لے کر، جس کے دل کے اندر یہ آ جائے بغض کہ حضرت علی اللہ سے بھی بڑے ہیں، اس کا ایمان نہیں ہو سکتا، وہ دین اسلام سے خارج ہے۔ اسی لیے علی رضی اللہ تعالی عنہ خود ایک مسلمان کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، مسلمان ہوں، اور اگر ایک مسلمان اس کو اونچا بڑھا دے اور بلند مرتبے پر لے جائے تو پھر میرے بھائی اس کے ایمان کا کیا کہنا، آپ اس کے ایمان کے بارے میں کیا کہیں؟ وہ انسان مسلمان نہیں ہو سکتا۔ حضرت علی اللہ کے محتاج ہیں، اللہ کے فقیر ہیں، اس سے مانگنے والے۔ اگر کوئی انسان کہے کہ حضرت علی سے میں مانگتا ہوں، ان کے نعرے لگا لگا کر اپنے ترانوں میں ان کو زیادہ بڑھا کر تعریف کر کے اور ایسی ایسی بکواس کی جاتی ہے اس محرم الحرام کے مہینے میں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی